تفسیر روح البیان کے اندر یہ واقعہ مرقوم ہے کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں وسوسے اور خیالات نہیں آتے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے اصحاب جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر انہیں وسوسے اور خیالات آتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس یہودی کو مسئلہ سمجھا دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی، 2 کمرے ہوں، ان میں سے ایک کمرہ جواہر، سونا اور چاندی سے بھرا ہوا ہو اور دوسرا کمرہ خالی ہو۔ چور اگر چوری کرنے آئے تو وہ کس کمرے کے اندر جائے گا؟ یہ سن کر یہودی نے کہا کہ چور اس کمرے کے اندر آئے گا جو جواہر، سونا اور چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چور اس کمرے کے اندر آئے گا جو خالی ہے۔ یہودی نے کہا کہ خالی کمرے کے اندر چور کا کیا کام؟ چور نے تو اس کمرے کے اندر آنا ہے جو مال سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، کیونکہ ہمارے ایمان والوں کے دل ایمان کی دولت سے بھرپور ہیں اور تمہارے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں، اس لیے شیطان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے؟ تو شیطان ان کے پاس آتا ہے جن کے دل ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتا جن کے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ہمارے اندر وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر یہ وسوسے اور خیالات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے وسوسے اور خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ باقی جتنے انبیاء تشریف لائے ان کی امتوں کے اندر اگر کسی کے ذہن کے اندر، کسی کے دل کے اندر وسوسے اور خیال آتے تو انہیں فوراً ہی سزا اور جزا دے دی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب تک ان وسوسے اور خیالات پر عملی طور پر عمل نہیں کریں گے تو ان وسوسے اور خیالات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، جب وہ وسوسے اور خیالات آئے ذہن کے اندر یا دل کے اندر تو پھر اس شخص نے اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر پوچھا جائے گا۔ تو کوشش کریں اگر وسوسے اور خیالات آتے ہیں، ذہن کے اندر ہیں تو آتے رہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ جب آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، جب ان وسوسوں اور خیالات کے اوپر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا۔